کفار و مشرکین اگرچہ پتھر کے ہی بتوں کو پوجتے تھے، ہبل، لات، عزا، منات ہی کو پوجتے تھے، یا ود، سوا، یغوث، یعوق کو پوجتے تھے، ان کو پوجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا اللہ سمجھتے تھے؟ ان کو اللہ سمجھتے تھے؟ قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ انہوں نے کبھی نہیں سنا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ان بزرگوں نے یا ہمارے معبودوں نے یہ کائنات کے اندر کچھ پیدا کیا ہے یا روزیاں دیتے ہیں، بارشیں نازل کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ قرآن میں اللہ نے بار بار ان کی گواہیوں کو لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ ان کو پوج کر کے کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ یہ آج کے غیر مسلموں کے طریقے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے معبود اس لیے پوجے جاتے تھے تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ہمارے اللہ کے یہاں پر سفارشی ہیں، یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ سے قریب کریں گے۔ آج جو شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی بادشاہ سے ملنا ہے تو وزیر سے ملنا پڑے گا، تو یہ کفار و مشرکین کا شبہ ہے، انہوں نے پیش کیا تھا۔ یہ تو کہا کہ بھئی اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، برتر ہے، اس کو پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان معبودان باطلہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ و وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اور یہی شبہ آج کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے، وہ بھی اسی لیے ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کو پکار لگاتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ آپ دیکھیں وہی چیزیں آ رہی ہیں، نام بدل کر کے آ رہی ہیں چیزیں، لیکن وہی جو مشرکین کے عقیدے تھے، مشرکین کی سوچ و فکر تھی، وہی چیز آج بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ جو شخص ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، واقعی میں ہدایت کا طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی، کلام کی آیت کی روشنی میں اس کے سامنے راستہ بالکل واضح ہے۔ لیکن جو ہٹ دھرمی کرنا چاہے گا اس کے لیے بھی اللہ نے چھوٹ دنیا میں دے رکھی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا، آپ ان کے سامنے واضح کریے جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس کو واضح کر دیجئے۔ ہم نے بھی راست جو ہے حق کو واضح کر دیا ہے۔